مختصر کر، امام کی خدمت میں ابو بصیر بیٹھے، ابو بصیر نے ہمیں بتایا کہ ہاؤ ٹو ریکوگنائز رائٹ امام، کیونکہ ابو بصیر اس وقت زندہ تھے جب چھٹے امام شہید ہوئے تھے، تو بھائیوں کے اندر اختلاف ہو گیا، بڑا کہتا ہے میں امام ہوں، چھوٹا کہتا ہے میں امام، اور ابو بصیر نے پہچانا کہ صحیح امام کون ہے۔ یہ واقعہ بعد میں آئے گا، ابھی ہماری 3 تقاریر باقی اگر زندگی رہی تو خلاصہ یہ کہ وہ کہتے کہ میں بیٹھا ہوں، دروازے پہ نوکی ہوئی، غلام نے آ کر کہا مولا ام خالد آئی۔ اچھا ان کا نام بھی اس لسٹ میں ہے جو 313 میں 13 عورتیں، سب کے لیے نہیں، جو میری ان تقاریر کو فالو اپ کر رہے ہیں۔ ایک نام یہ ام خالد کا بھی ہے، ایک نام تو پہلے آ چکا ہے سیانہ، ہسقیل کی بیوی، اور دوسرا نام یہ، اور ان کا واقعہ بھی یہ ہے ساتھ۔ مولا ام خالد آئی، ٹائم ایسا ٹائم ہے کہ جو امام نے اپنے خاص اسٹوڈنٹ کے لیے رکھا، لیکن ام خالد کا نام سنا اچھا لے کر سر سے پیر تک پورے اسلامی حجاب کے اندر کہا مولا میں بہت دنوں سے بیمار ہوں اور بہت تکلیف والی بیماری ہے، بعض بیماریوں میں اتنا پین ہوتا ہے کہ آدمی کہہ دیتا ہے مر جانا بہتر، موت کسی کو نہیں چاہیے، لیکن بعض تکلیف ہوئے کہ مجھے مار دو، جو آج کل ساری دنیا میڈیکل ایتھکس کے حوالے سے ایک بحث چل رہی ہے کہ اگر پیشنٹ کے ریکویسٹ کرے یا پیٹیشن کرے تو کیا یہ مرسی کلنگ جائز ہے کہ جائز نہیں، پوری دنیا میں بحث ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اتنی تکلیف تھی ان کو ام خالد کو، لیکن چونکہ روایت میں ہے کہ بیماری بھی اللہ کا ایک گفٹ ہے، ایک رات کی تکلیف آدمی کے 70,000 گنا معاف کرا دیتی، تو کہا مولا میں صبر کر رہی ہوں، اور اس سے پہلے امام کے پاس بھی کوئی کمپلین لے کے نہیں ہے، لیکن مولا پرابلم یہ ہوا کہ سیم بیماری دوسروں کو ہی مدینے میں، سیم وہی ڈاکٹر ان کے تھے جو میرے تھے، وہ ٹھیک ہو گئے، میں اسی بیمار کی بیمار ہوئی، تو میں نے جا کے ڈاکٹر سے سوال کیا، امام زمانہ سے تو ہمیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ مولا وہ شرابی ہے، اس کا گھر تو آپ نے دولت سے بھر دیا، ہم دن رات آپ کی نمازیں پڑھتے ہیں اور دعائیں سلامتی امام مانگتے ہیں، ہمارے کریڈٹ کرنا چاہتے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا، ہم امام سے ہی پوچھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر سے پوچھنے کا حق ہے گئی کہ اے مدینے کے طبیبوں وہ بیماری اس کو بھی ہو، یہ بیماری مجھے بھی ہو، وہ ٹھیک ہو گیا، میری تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اب اگر ڈاکٹر ایک جواب دے دے تب بھی ٹھیک ہے، تو بھائی تمہیں لگ رہا ہے کہ سیم سمپٹمز ہیں لیکن یہ الگ الگ چیز، میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، مجھے پتا ہے کہ 36 قسموں کی ڈائبیٹک ہوتی ہے، جو میری ڈائبیٹک ہے وہ آپ کی نہیں ہے، آپ کے لیے جو چیز نقصان دہ میرے لیے نقصان دہ نہیں، یہ ہے بیماریوں۔ علماء حضرات تو شریعت میں کہتے ہیں نا کہ بھئی تمہارے لیے حرام ہے وہ ہمارے لیے حرام نہیں، ہم عالم ہے نا، ہمارے لیے بہت فلیکسیبلٹی ہے، تم نہیں کرنا یہ کام، لیکن خیر وہاں تو یہ بالکل الٹا مسئلہ ہے، بہت سی چیزیں عام آدمیوں کے لیے حلال ہیں، عالم کے لیے حرام ہے، جو نبوت میں جا کے ترک اولا بنتی ہے۔ خیر اس کو روکیے، ابھی میں کہاں جا رہا ہوں، تو خلاصہ یہ ہے کہ میں گئی پوچھا خالی ریزن، ڈاکٹر کہہ دیتے کہ نہیں بھائی دو الگ بیماریاں، سمپٹمز ایک جیسے ہیں، بیماری الگ نہیں، انہوں نے کہا بیماری بھی وہی ہے، لیکن کیا کریں، اس کی جو دوا ہمارے پاس ہے وہ ایک ایسی دوا ہم تمہیں بتا ہی نہیں سکتے، ہمیں شرم آتی ہے، ان کو بتا سکتے ہیں بھئی کیا دوا ہے، کہا کہ اس کی دوا ہے خالی شراب، ہمارے پاس شرابی اس کی ایک دوا ہے، پیغمبر نے کہا آخری زمانے کی ایک نشانی ہے کہ ہر دوا میں شراب شامل ہوگی، نہیں الکوہل نہیں، شراب، الکوہل از اے ڈفرنٹ تھنگ، تو آرگینک کیمسٹری میں الکوہل کا بہت بڑا سبجیکٹ، شراب خالص شراب، شراب کی بیماریوں کے لیے تعریف کی جائے گی، شراب کی ایسی ایسی کوالٹیز ڈھونڈ کے لائی جائے گی بیماریوں کے علاج کے لیے، ڈائریکٹ شراب۔ مجھ سے بھی ایک صاحب نے کہا تھا بہت پہلے 10 سالوں جب میری ٹریولنگ بہت تھی ان کی کم تھی کہ مولانا آپ اتنی ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں تو ڈیوٹی فری کے الاؤنس میں شراب ہے، میں بیمار ہوں، ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، شراب کے علاوہ کوئی علاج نہیں، مولانا ہر دفعہ آتے وہ ڈیوٹی فری سے ایک شراب کی بوتل لے آیا۔ اچھا ہو سکتا ہے اگر ان کی زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرے تو شاید جائز بھی ہو، لیکن اگر آپ دیکھ لیتے کہ مولانا دبئی کی ڈیوٹی فری شاپ میں جا کے شراب کی بوتل خرید کے لا رہے، آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے مولانا کے بارے میں؟ خیر یہ تو ایک الگ چیز ہو رہی ہے، بات بڑھ رہی ہے، یہ میرے اوپر گزرا ہوا واقعہ، اسی لیے ہمارے مراجع کہتے ہیں کہ نہیں بیماری میں بھی شراب کی اجازت نہیں ہے، لا شفا فی الحرام،
पैगंबर की हदीस है, हराम वाली चीज में अल्लाह ने शफा ही नहीं रखी। अल्कोहल अलग चीज, गैलेटिन अलग चीज, मिलाइए, मिक्सर ना कीजिए। तो आइए, खैर मैंने तकरीर को बहुत ही ज्यादा मैसी बना दिया, मुख्तसर। डॉक्टरों ने कहा शराब। अब ये इतनी मुत्तकी औरत है, इतनी परहेजगार औरत है, इसका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा कि डॉक्टर को शर्म आ रही है इसको बताते हुए। कहा इसीलिए हमने तुमको नहीं बताया। पूछा और बोलना पड़ा। मौला में सीधी वहां से आपके पास आई। इमाम बता रहे, छठे इमाम के 12वें इमाम के सिपाही कैसे हो? कहा जब सारे डॉक्टर ने एक ही बात कही, चलिए एक ने कही हो तो सेकंड ओपिनियन में बदल जाता, सेकंड ओपिनियन लिया, थर्ड ओपिनियन लिया, फोर्थ ओपिनियन लिया, सब एक ही बात कह रहे, तो मेरे पास क्यों आई? इमाम क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, इमाम आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द आर्मी ऑफ इमाम जमाना। छठे इमाम ने कहा मेरे पास क्यों आई? औरत अगर जो फुल हिजाब में थी, चेहरा भी छुपा था, लेकिन उसकी आवाज से पता चल गया जैसे वेरी एस्टोनिश, सरप्राइज। कहा मौला मैंने अपना इमाम आपको माना, डॉक्टरों को नहीं माना। मैं चाहती हूं कयामत में अल्लाह जब मेरे किसी एक्शन के बारे में सवाल करे, तुमने खुला काम क्यों किया, तो मेरा जवाब यह हो कि मेरे आका और मौला ने हुक्म दिया था, मेरी जबान पे और कोई लफ्ज ना। मौला यहां दो ही सूरतें, या तो आप मुझे शराब पीने से रोक देंगे, मैं मर जाऊं, और कयामत में कहा गया कि सुसाइड हराम है। जब डॉक्टरों ने कहा था शराब पियो तो तुमने क्यों नहीं पी, मेरा ये रिप्लाई ना हो कि मेरा दिल नहीं मान रहा। देखिए आज भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि अगर इस्लाम जायज कर दे, अगर कह दिया जाए मुझसे कि दाढ़ी मुंडवाना जायज है, मैं बहुत से रिलीजियस नौजवान फिर भी घबरा जाएंगे, नहीं मुंडवाई जाएगी दाढ़ी। जब रिलीजियस बैकग्राउंड होता तो कहा कि मौला मैं, अगर पूछा गया क्यों शराब नहीं पी, तो मैं ये ना कहूं मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरे घर का माहौल, मेरे बाप दादा की तरबियत, मेरा रिलीजियस बैकग्राउंड, मैं कहूं मेरे आका ने मना किया। और अगर मैं शराब पी लूं और कयामत में खुदा कहे क्यों पी शराब, तो मैं ये ना कहूं कि डॉक्टर ने कहा, शौहर ने कहा था, दोस्तों ने कहा था, घर वालों ने कहा था, कम्युनिटी मेंबर ने कहा था। मेरी जबान पे सिर्फ ये हो कि मेरे आका और मौला ने कहा, और सिर्फ शराब के लिए नहीं, मेरे एवरी एक्शन के लिए मेरे पास सिर्फ ये जवाब होना चाहिए। इमाम ने उसको तो मना कर दिया शराब पीने से। जब भी मैं ये स्टोरी पढ़ता हूं, ये नहीं बताता हूं इमाम ने उस औरत को क्या कहा, लेकिन इतना लोग पूछते हैं कि आज मैंने बता दिया, उसको रोक दे। अबू बसीर को देखकर कहा, अबू बसीर काश हमारा हर शिया ऐसा बन जाए। इमाम कह रहे हमें ऐसा शिया चाहिए जो हर एक्शन हमसे पूछ के करे, ये क्यों खाया क्योंकि इमाम ने कहा, ये क्यों नहीं खाया क्योंकि इमाम ने मना किया, ऐसा ड्रेस क्यों पहना क्योंकि इमाम ने हुक्म दिया, ये वाला ड्रेस क्यों नहीं पहना क्योंकि इमाम ने मना किया, तुम ईद किस तरह मना रहे, लग रहा है तुम्हारे घर में मैयत हुई है, इसलिए इमाम ने कहा। जो हम ईद का कंसेप्ट देते लोग कहते मौलाना अगर म्यूजिक भी ना हुई और मिक्स गैदरिंग भी नहीं हुई और हराम पिज्जा भी ना खाएंगे तो वो ईद कहां हो गई। खैर तो होती है, इसके बगैर ईद हो जाती है, लेकिन खुलासा ऐसा इमाम जमाना को सिपाही चाहिए, ऐसा तो नहीं चाहिए।